الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام کے اندر میں ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا، اس کا کچھ حصہ ذکر ہوا تھا، کچھ باقی رہ گیا تھا۔ درمیان سے شروع کروں گا تو جو ہمارے آج کے ناظرین ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا، تو کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو میں شروع سے اس واقعے کا آغاز کروں گا جس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہلی قوموں کے مختلف واقعات سے آگاہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے سبق حاصل کر کے اپنے ایمان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کے واقعات اس لیے ذکر کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کے قلب سلیم کو مزید تقویت ملتی رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ ہو گزرا ہے جو لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور جب بھی لوگ اس کے پاس آتے، جو بھی شخص اس کے پاس آیا کرتا، اسے بتاتا کہ اس نے گھر کے اندر کیا بنایا ہے، کیا پکایا ہے، کیا بچایا ہے، اور اس طرح سے ان کے راز کی مختلف باتیں ان کو بتا دیا کرتا تھا۔ تو لوگ بڑے متاثر ہوتے اور اسے واقعتاً اپنا رب سمجھ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو جایا کرتے تھے۔ پہلا سبق ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مختلف شعبہ بازی کی مہارت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھ لیتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نہ وہ خود ہدایت پہ ہوتے ہیں نہ ہی وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف کسی کے ظاہری کمالات کو دیکھ کر اس سے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں، اور ہماری جو رہنمائی کر رہا ہے وہ اس ہدایت الہی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، بالکل درست، اور اگر نہیں ہے تو پھر انسان کو ایسے شخص کی اتباع صرف اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ مختلف عجیب صلاحیتوں کا مالک ہے، اور وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف اس طرح کی صلاحیتیں دیکھ کر کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اب وہ بادشاہ اس طرح کی صلاحیتوں کا اظہار کیا کرتا تھا، لوگوں کو ان کے غیب، ان کے راز کی باتیں بتا دیا کرتا تھا، تو لوگ بڑے متاثر ہوتے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے، اسے اپنا رب تسلیم کرتے چلے جاتے۔ لیکن اس کا راز یہ تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اسے اس طرح کی مختلف خبریں بتا دیا کرتا تھا، مختلف طریقوں کے ساتھ ان خبروں سے اسے آگاہ کر دیا کرتا تھا، اور وہ آنے والے لوگوں کو وہ بتاتا چلا جاتا تھا۔ اب جب وہ جادوگر بوڑھا ہوتا گیا، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہوتا گیا، تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ جو سلطنت ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتی رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ماہر جادوگر ہو کہ جو تمہیں اس طرح کے مختلف چیزوں سے آگاہی دیتا رہے، اور تمہارا یہ نظام سلطنت اسی طرح سے چلتا رہے، لوگ تمہیں اپنا رب سمجھتے رہیں اور اپنے سامنے تمہارے سامنے آ کے جھکتے رہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جو غلط راستے پہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہو، کچھ اس نے اپنی اس دنیا کے اندر بنایا ہے، جتنی اس کی صلاحیتیں، پیچھے کوئی ہو کہ جو اسے لے کے چلنے والا ہو۔ تو آپ اگر نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھا کیا ہے، تو ضرور کوشش کریں کہ جانے سے پہلے اپنے جیسا ایک بندہ ضرور بنا دیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہو، وہ ایک خوبصورت لیگیسی ہو کہ جو آپ کے لیے ایک توشہ آخرت بھی بن جائے اور اس دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، لیکن ہمیں ضرور اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اب اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا نوجوان
دے دو کہ جو ذہین ہو فتین ہو، میں اسے ٹرین کر دوں گا اور وہ نوجوان پھر برسہ برس اپنی زندگی کے گزارے گا اور تمہارا یہ نظام سلطنت اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بادشاہ نے تلاش شروع کر دی، ایک نوجوان ذہین فتین اسے ملا، اس نے اس کے والدین سے بات کی اور کہا کہ اسے جادوگر کے پاس بھیجا کرو تاکہ یہ اس سے جا کے علم سحر سیکھا کرے۔ اور بے شک جو جادو یہ بھی ایک علم ہے، لیکن ایک ایسا علم کہ جس کے اندر خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، جس کے اندر خدا اور اس کے احکامات کی پامالی ہوا کرتی ہے اور بالکل شیاطین کے راستے پہ چلا جایا کرتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے، اور جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں وہ بھی بسا اوقات کفر کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو اس کو سیکھتے ہیں وہ تو یقیناً ہے ہی اسی غلط راستے پہ، کفر و شرک کے راستے پہ، لیکن جو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے کسی کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کرنا اور اس طرح کے معاملات کے اندر پڑنا، یہ بھی کفر و شرک کا باعث بنا کرتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اب یہ نوجوان اس کے پاس یہ ایک علم سحر سیکھنے کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ ہر روز آتے جاتے راستے کے اندر ایک عبادت گاہ تھی، بڑی عجیب و غریب قسم کی، دیگر عمارتوں سے ہٹ کے اس کی ایک شکل و صورت تھی۔ تو وہ نوجوان جب بھی جاتا تو اس عمارت کو دیکھا کرتا، سوچتا کہ یہ کیوں سب دیگر عمارتوں سے ہٹ کے ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، میں جا کے ذرا دیکھوں، لیکن موقع نہ مل پاتا۔ لیکن بار بار اس کو روز وہاں سے گزرتے ہوئے جستجو کے اندر، تجسس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، تو بالآخر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں نے اندر جا کے دیکھنا کہ اس میں ہے کیا۔ اندر گیا تو ایک شخص اپنے کچھ معاملات کے اندر مصروف تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ بھئی آپ کون ہو اور یہ جگہ کیا ہے اور یہاں آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، میں راہب ہوں۔ اور اس نے پوچھا راہب کون ہوتا ہے؟ اس نے تفصیل بتائی اور پھر کہا کہ یہاں ہم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ کہا بادشاہ کی یہاں پہ عبادت کرتے ہو؟ کہا بادشاہ کی نہیں بلکہ ربی ربکا ورب الملک رب العالمین، میرا تمہارا بادشاہ کا رب اللہ رب العالمین ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہ بادشاہ ہم میں سے کسی کا رب نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، مزید اس نے دین مسیحیت کے حوالے سے اس کو آگاہ کیا، لیکن پھر نوجوان اپنا علم حاصل کرنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جا پہنچا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تاخیر ہو چکی تھی، وہ بڑا شدید اور بڑا سخت مزاج تھا، تو اس نے اس کو خوب سزا دی کہ تم لیٹ کیوں ہوئے ہو، تم نے تاخیر کیوں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور جب گھر کی طرف روانہ ہوا تو واپسی پہ پھر اس نے کہا کہ میں کچھ دیر ذرا یہاں پہ گزار لوں۔ اب وہاں پہ راہب کے پاس پھر چلا گیا، پھر اس کی باتیں سننا وہ اس کو اچھا لگنے لگیں تو اس کے پاس کچھ وقت گزارا۔ پھر گھر کو گیا تو گھر والوں نے پٹائی کی کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو۔ تو اس طرح سے اس کا یہ معاملہ چلتا، لیکن پھر اس نے یہ ایک حیلہ اختیار کر لیا کہ جب بادشاہ کے پاس جاتا، جادوگر کے پاس جاتا تو اسے یہ کہا کرتا کہ میں گھر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اور جب گھر دیری سے پہنچتا تو کہتا وہاں سے دیری سے مجھے نکلنا کا موقع ملا لہٰذا میں لیٹ ہو گیا۔ تو ایک اس طرح سے ہیلے کے ساتھ وہ اب ہر روز اس کا یہ طریقہ کار ہو گیا کہ وہ جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا، لیکن ہر روز راستے کے اندر آتے جاتے راہب کے پاس اس کی تعلیم کو بھی حاصل کیا کرتا۔ بالکل دونوں اپوزٹ چیزیں وہ سیکھ رہا تھا ایک ہی وقت کے اندر۔ ایک وہ ہے جو رب کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو شیاطین کے راستے پہ چلنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل مختلف راستے تھے، لیکن اس کے جادوگر کے پاس جانا، اس کے والدین کی خواہش، بادشاہ کی فرمائش، اور راہب کے پاس بیٹھنا اسے پسند آتا، اس کی باتیں اچھی لگتی، تو اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ہمیشہ اس نوجوان کے ذہن میں یہ کشمکش رہتی کہ آخر معلوم تو ہو کہ کون ان میں سے درست ہے، اور کیسے فیصلہ کر پاؤں گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور ایسا ایک موقع اسے ملا کہ جب وہ گھر سے نکلا ایک دن جادوگر کے پاس جانے کے لیے، تو راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی ڈراؤنا جانور راستے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کی ہیبت کی وجہ سے تمام لوگ مختلف اس طرف والے بھی اور اس طرف والے بھی وہ ڈر کے سہم کے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ کہیں یہ ڈراؤنا جانور ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ وہاں پہ ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا، اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک، اے الہ العالمین اگر اس راہب کا معاملہ تجھے زیادہ پسند ہے اور اس کی باتیں، اس کی تعلیمات تجھے زیادہ پسند ہیں، تو اس جانور کے شر سے ان تمام لوگوں کو محفوظ کر دے۔ اس نے وہ یہ کہہ کے پتھر مارا اور وہ اتنا وحشی قسم کا جانور وہیں اس چھوٹے سے پتھر سے
اس کو لگنے کی دیر تھی کہ وہ زمین پہ گر پڑا. لوگ بڑے حیران ہوئے, اس نوجوان کو بڑا سراہنے لگے, لیکن نوجوان کو اس وقت اپنی تعریفیں سننے کا کوئی شوق نہیں تھا. وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا, کیونکہ اسے وہ مقصد حاصل ہو گیا تھا. اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے اور کون درست ہے اور کون غلط ہے. اب وہ جا کے راہب کے پاس پہنچا خوشی کے عالم کے اندر, سرشاری میں, کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے. راہب بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یا بنی, اے میرے بیٹے, آج تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو, آج تم اس معاملے کے اندر مجھ سے آگے نکل گئے. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک استاد کے لیے, ایک شیخ کے لیے, ایک مرشد کے لیے, اپنے طالب علم کو, اپنے مرید کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا کہ ہاں واقعی تم نے مہارت حاصل کر لی ہے اور اب اس معاملے کے اندر تم مجھ سے بہتر ہو. تو یہ جس کے اندر للہیت ہوا کرتی ہے, یقیناً وہ اس بات کی معنی بھی کرتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. تو اس نے بھی کہا کہ انک الیوم خیر منی, آج تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو, اور اب یاد رکھو انک ستبتلا, اب تمہارے اوپر آزمائشوں کا دور کھلنے والا ہے. تو جب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں, فَإِذَا ابْتُلِيتَ, جب تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے, فَلَا تَدُلَّنِي عَلَىٰ أَحَدٍ, تو پھر کسی کو میرے بارے میں مت بتانا, میری عمر کا یہ حصہ ہے, تو میرے لیے وہ آزمائشوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بات چیت کر کے اب وہ نوجوان نکل پڑا. اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کے اندر شفا رکھ دی. کوئی بھی بیمار ہوتا وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا, اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا. کوئی اندھا ہوتا, نابینا ہوتا, وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا, دعا کرتا, اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا. کوئی برس کا مریض ہوتا, وہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا, اس کا وہ مرض ختم ہو جایا کرتا. تو لوگوں کے اندر اس کا شہرہ بھی پھیلتا چلا گیا. رب تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پہ مختلف کرامات کا ظہور بھی کرنا شروع کر دیا. تو بادشاہ کے مصاحبوں میں سے, اس کے خاص وزراء میں سے ایک وزیر کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کے حصے میں پہنچ جانے کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گیا, اور اب اسے دکھائی نہیں دیتا. اس نے سارے علاج معالجے کرائے, کہیں سے کوئی شفا نہ ملی. تو اس نوجوان بچے کے حوالے سے سنا, اس لڑکے کے حوالے سے, کہ وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے اور جو نابینا ہیں وہ بینا ہو جایا کرتے ہیں. تو اس نے اسے بلا بھیجا. جب یہ پہنچا تو اس وزیر نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم بیماروں کو شفا دیتے ہو, اندھوں کو بینا کر دیتے ہو, اور لا علاج مریضوں کو شفا عطا کر دیتے ہو. تو اس نے کہا تم نے بالکل غلط سنا ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. کہا تو کون کرتا ہے؟ کہا میرا رب کرتا ہے, میں دعا کرتا ہوں, وہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وہی شافی الامراض ہے, اور وہی مسبب الاسباب ہے, اور وہی مجیب الدعوات ہے. میں تو دعا کرتا ہوں, وہ اپنا کرم کرتا ہے, سن لیتا ہے. تو کہا مجھے اب کیا کرنا؟ کہا اس رب پہ ایمان لے آؤ, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا. تو وہ اس نے کہا کہ آمنت بربی, میں تمہارا, پہلے اس نے یہ پوچھا کہ تم کس رب کی بات کر رہے ہو, بادشاہ کے حوالے سے بات کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ نہیں, میرا تمہارا بادشاہ کا رب وہی رب ہے جو رب العالمین ہے, تو اس پہ ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت تمہیں شفا بھی عطا فرمائے گا. تو اس نے بھی آمنت بربی ھذا الغلام کہہ کے ایمان لایا, اور اللہ رب العزت سے اس نوجوان نے دعا مانگی, اور اللہ رب العزت نے اس شخص کو جب بینائی عطا کر دی. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا, تو اب بادشاہ آیا, اس نے آ کے اسے مبارکباد بھی دی اور کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو. کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہا جی بس اللہ رب العزت کا کرم ہے, رب کا کرم ہے. اس نے کہا میرا کرم, میری وجہ سے تم ٹھیک ہو گئے ہو؟ کہا نہیں, ربی و ربک رب اللہ, میرا تمہارا اور ساری کائنات کا رب وہ رب العالمین ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے, سارے جہان کو تخلیق کرنے والا ہے. کہا الک ربا غیری, کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں بالکل, وہ رب ہے کہ جو ساری کائنات کا رب ہے. تو وہ بڑا غصہ ہوا, بادشاہ اسے پکڑ کر لے گیا اور کہا کہ اسے قید کے اندر ڈال دو اور اسے خوب سزا دو. اب اسے خوب سزا دی گئی, اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے اس بارے میں بتایا ہے اور کس نے تمہیں اس پٹی پہ چڑھایا ہے؟ تو اس نے اس نوجوان کے حوالے سے بتایا, اس نوجوان کو لایا گیا, نوجوان کو سزا دی گئی. تو وہ بھی بالآخر برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس نے راہب کے بارے بتایا کہ اس نے مجھے اس تعلیم سے آگاہ کیا ہے. تو اب وہ راہب کو پکڑ کے لے آئے, اسے بھی سزا دینا شروع کر دی, اور بالآخر راہب بھی جب اللہ رب العزت کی عبادت سے اور اس کی وحدانیت سے انکار کرنے کے لیے تیار نہ ہوا, اور وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا, تو ایک آرا لے کے سب سے پہلے اس کے گردن پہ رکھا اور اس کے جسم کو, سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اب اس کے بعد باری تھی اس وزیر کی. اسے کہا کہ تم نے اس کا انجام دیکھ لیا ہے, اگر تم ابھی بھی انکار کر دیتے ہو تو پھر وہ پہلے سی نوازشیں شروع ہو جائیں گی, تم میرے خاص مصاحبوں میں ہو جاؤ گے,
اور مجھے اپنا رب تسلیم کر دو، میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے کہا میں نے تو اب دیکھ لیا ہے، میں تو نابینا تھا، مجھے رب تعالیٰ نے کرم کیا، پھر سے بینائی عطا کی، تو اب میں مرنا تو ہے ہی ہے، میں اس حالت میں کیوں مروں کہ اس رب سے انکار کروں کہ جس نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ تو میں تو اپنے رب پہ ایمان لاتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو اسے بھی ویسی سزا دے دی گئی۔ اب اس نوجوان سے کہا گیا کہ دیکھو ان دونوں کا انجام تمہارے سامنے، میں نے تمہیں سکھایا تھا، جادوگر کے پاس بھیجا تھا، تم میری سلطنت بچاؤ گے، تم الٹا میری سلطنت گرانے والے بن گئے ہو، تم لوگوں کو نیا مذہب، نئی پٹھی پڑھا رہے ہو، تو تم اس سے باز آ جاؤ، تمہیں میں اپنا قریبی رکھ لوں گا، تم اسی طرح سے میری سلطنت کے محافظ بن کے چلتے رہو، ہر طرح کی تم پہ نوازشیں ہوں گی۔ لیکن وہ نوجوان نہ تو خوف کے اندر مبتلا ہوا اور نہ ہی لالچ میں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے ایک ایسی سزا دینی ہے کہ یہ تڑپ تڑپ کے مرے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو آرا چلا کے ختم کر دیا، اس کو تیر مار کے ختم کر دیا، نہیں، اس کو ایسی سزا دینی ہے کہ یہ تڑپ تڑپ کے مرتا رہے اگر یہ باز نہیں آتا۔ تو کہا، اپنے وزیروں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ، بلند چوٹی پہ لے جاؤ، اور اس بلند چوٹی سے اسے منہ کے بل گرا دو تاکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور یہ سسک سسک کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے موت کے منہ میں چلا جائے۔ تو اس شدید ترین سزا کے لیے اب وہ جتنے بھی اس کے سپاہی تھے وہ اسے لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ جا پہنچے، اور بالکل جب تیار ہو جاتے ہیں کہ اب اسے گرانا ہے، اس سے پہلے اسے آخری بار مہلت وہی پوچھی کہ تمہارا ارادہ ہو، اگر تم ہمارے بادشاہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہو تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ یہ سامنے ہے اور تمہیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے الہ العالمین، جس طرح تیری مرضی ہے اس کے اندر میں راضی ہوں، تو جو چاہے وہ کر لے، ان کے معاملے کے اندر، ان کے مقابلے کے اندر تو جو چاہتا ہے میرے رب تو کر سکتا ہے، تو بہتری کا فیصلہ فرما دے اپنی منشا کے مطابق۔ تو اچانک زلزلہ آتا ہے اور وہ جتنے بھی سپاہی ہیں وہ سارے کے سارے اس بلند پہاڑی سے گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آ پہنچتا ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہا کہ تم کیسے واپس آ گئے، باقی کدھر ہیں؟ کہا وہ تو اپنے انجام کو جا پہنچے۔ تو کہا تم کیسے بچے؟ کہا مجھے میرے رب نے بچا لیے۔ کہا اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ کیسے تمہیں بچایا جاتا ہے۔ اب پھر سے ٹیم تیار کی اور کہا کہ اسے ایک پنجرے کے اندر بند کر کے اسے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں پر جا کر اسے پھینک دو تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر اس پانی کے اندر غوطے کھاتے کھاتے اور اس کی جان اس کرب سے، اس تکلیف سے نکلے کہ باقیوں کے لیے سبق ہو جائے اور کوئی بھی دوبارہ ایسی غلطی کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ اس نے ان سپاہیوں کو بھیجا۔ اب وہ پھر جب جا کے اسے سمندر کے درمیان میں اسے گرانے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ دیکھو ابھی یہ تمہارے پاس ایک موقع ہے، اگر تم بادشاہ کی بات مانتے ہو اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہو، تم بچا لیے جاؤ گے، تم پہ نوازشیں ہی نوازشیں ہوں گی، لیکن اگر نہیں تو تمہارا مقدر یہ مچھلیاں ہیں، یہ جو آبی مخلوق ہے، تم اس کا کھانا بن جاؤ گے، اس کا نوالہ تر بن جاؤ گے، ڈوب ڈوب کے اس پانی کے اندر مرتے رہو گے۔ تو اگر بچنا چاہتے ہو تو آخری موقع ہے۔ کہا نہیں، وہ میرا رب تعالیٰ ہے، وہی اپنا کرم کرے گا۔ اس نے پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہم اکفنیہم بما شئت، میرے مالک جیسا تو چاہے ویسے تو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو اب پھر وہی جب سمندر کے اندر جو موجیں تھیں ان کے اندر ایسی تیزی طغیانی کی آئی کہ وہ کشتی ڈولنے لگی اور ایک ایک کر کے وہ اس کے اندر گرتے رہے، اور رب تعالیٰ نے نہ صرف اس کو بچا لیا بلکہ اس کشتی کو کنارے پہ پہنچا دیا۔ وہی رب تعالیٰ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو آپ کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ وہی رب تعالیٰ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ وہی رب تعالیٰ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا پر کہ رب انی مغلوب فانتصر، وہ رب تعالیٰ آپ پہ اس طرح سے کرم فرماتا ہے کہ آپ کی جو ایک طویل جو مشکلات تھیں اور ایک جو قوم کی نافرمانی کا سلسلہ تھا اس سے آپ کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، امن یجیب المضطر، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور مومن کے اوپر بسا اوقات اس کا زیادہ حملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تو ہر طرح سے آزمائیں گے، ہر طرح کی آزمائش ہوگی، مالی بھی ہوگی، بدنی بھی ہوگی، جسمانی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی، اولاد کے حوالے سے ہوگی، مال دولت کے حوالے سے ہوگی۔ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، ان آزمائشوں کے اندر ثابت قدم کون رہتا ہے؟ اپنے رب کی طرف کون رجوع کرتا ہے؟ اور کون آزمائشوں کے اندر آ کے اس سے مزید دور چلا جاتا ہے؟ اگر کوئی ایسی مصیبت ہو کہ جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے انعام ہی انعام ہے۔ کتنی بڑی بظاہر آزمائش کیوں نہ ہو، مگر یہ اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے کہ جو اسے کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر کتنی بڑی آسائش کیوں نہ ہو، کتنی بڑی آسانی کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسان کو رب تعالیٰ سے دور لے جائے تو یہ اس کے لیے تباہی و بربادی ہے، اس کے اندر کوئی راحت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ اب اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے وہاں سے محفوظ فرمایا، وہ دوبارہ پھر بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور بادشاہ پھر حیران و پریشان۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو میں جو طریقہ بتاتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو تو میری موت تمہارے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ کہا میں تو چاہتا یہ ہوں، مجھے بتاؤ تم سے جان چھوٹے تاکہ میری جو سلطنت اس وقت مشکلات کا شکار ہے، تم جاؤ، تم سے چھٹکارا پاؤں تو میں اس کو بہتر سے طریقے کے ساتھ مزید آگے لے کے چل سکوں۔ تو وہ کہا کہ ایسا چاہتے ہیں آپ تو اس طرح کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس قریہ کے، اس بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بلا دو اور ان کے سامنے مجھ پہ تیر چلاؤ، اور اس تیر چلانے سے پہلے یہ کہو کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس اللہ کے نام سے یہ تیر چلا رہا ہوں کہ جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر تیر چلاؤ، وہ تیر مجھے لگے گا اور میں اپنے رب کے حضور پہنچ جاؤں گا۔ تو اب اس نے تمام وہ تیر انداز سیٹ کیے، اب وہ چلا رہے ہیں، تیر پہ تیر چلا رہے ہیں، مخلوق پوری جمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جس نے بادشاہ کی نافرمانی کی تھی اس کا یہ انجام ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ تیر چلائے جا رہے ہیں، مگر تیر اس کو لگ نہیں رہے۔ ایک دیگر روایت کے مطابق اس پہ تیر مختلف تیر انداز اپنی اپنی کر رہے ہیں، لیکن اس کے قریب تیر اسے لگنے کے بجائے آگے پیچھے سے گزر رہے ہیں۔ تو بالآخر پھر بادشاہ نے کہا کہ بھائی جس طرح اس لڑکے نے کہا تھا اسی طرح کہو، پھر ہو سکتا ہے کہ اس تک تیر پہنچے۔ تو اسی طرح سے کیا گیا، کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ تو جب یہ کہہ کے تیر چلایا گیا تو تیر سیدھا جا کے اسے لگا اور وہ نوجوان وہیں پر شہید ہو گیا۔ اب جو وہ پوری کی پوری بستی تھی، یہ نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن وہ پوری کی پوری بستی جس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا وہ سب پکار اٹھے آمنا برب ھذا الغلام، اے بادشاہ تو ہمارا رب بنا پھرتا تھا، تو نے اس کو مٹانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر دیں، کبھی تو نے پہاڑ کی چوٹیوں سے اسے گرانا چاہا، کبھی سمندر کی تغیانیوں میں اسے بہانا چاہا، مگر یہ بچتا رہا، تو نے تیر مارنے چاہے، یہ تیروں سے بچتا رہا، مگر جیسے اس نے کہا تھا بسم اللہ رب ھذا الغلام، وہ ہوا اور یہ تیر اس کو جا لگا۔ تو آمنا برب الغلام، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس لڑکے کا رب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ خندقیں کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلا دی جائے، اور جو اس پہ ایمان نہ رکھے اور مجھ پر ایمان نہ رکھے اور اس لڑکے کے رب پہ ایمان رکھتا رہے، اسے اس آگ کے اس خندق کے اندر، لاوے کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف ان سے انتقام لیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ اس سورہ بروج کے اندر بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے حالات کے اندر، مشکلات ہوں یا آسانیاں، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرنے اور اسے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ مختلف حوالوں سے بات چیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جن معاملات سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔
کبھی جو ہے وہ ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ واقعات کہ جو ہمارے ایمان کے اندر اضافے کا سبب بنے، قرآن و حدیث کے اندر جو مذکور ہوں ان پہ بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ آپ تمام لوگ، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے کہ جو اس وقت اس بھاگم بھاگ کے دوڑ کے اندر، اس نفسی کے عالم کے اندر وقت نکالتے ہیں، دین کی بات کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فتنوں کے اس دور کے اندر جب لوگ مختلف معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کچھ وہ جو بالکل ہی دین سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ وہ کہ جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں مگر بجائے اس کے کہ وہ دینی معاملات کو سیکھیں اور اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں، وہ مختلف مذہبی مباحثوں کے اندر، مختلف جھگڑوں کے اندر، دوسروں کے حوالے سے معاملات کے اوپر وہ بات چیت اور ان چیزوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر ساری زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ نیکیاں کر رہے ہیں مگر نیکیوں کے بجائے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے، ایک سعادت کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر بھی یہ ذوق عطا کر رکھا ہے کہ آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اسے پھر یاد بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب کچھ سوالات ہیں ان کے میں جوابات کو بھی شامل کر لیتا ہوں، پھر ساتھ آپ کے جو کالز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جی کچھ تکلیف کے حوالے سے بھی آپ نے ساتھ ذکر کیا اور ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، جو بیماریاں ہیں، جو تکالیف ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کو اپنے صحت کے حوالے سے آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے جبکہ وہ بہت ہی عظیم نعمتیں، الصحۃ والفراغ، ایک صحت مندی اور دوسرا فراغت۔ یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہوتی ہیں انسان کے پاس مگر انسان ان کی قدر نہیں کرتا، اور قدر تب آتی ہے کہ جب بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا پھر جب وقت ختم ہو گیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے فرمایا نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ الہ العالمین اب موت کا فرشتہ آ چکا ہے، تھوڑا سا مہلت ہو دے میں کچھ نیکی کے کام کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس کے بجائے انسان کے پاس جو وقت موجود ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے اور اپنی صحت پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ تو میری دعا بھی اللہ رب العزت آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال جہاں تک سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے تو یہ ایک عظیم سورت ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، کچھ کالرز ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قاری صاحب کیسے ہو؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا ٹاپک تھا۔ اور مولانا صاحب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے، پلیز ذرا سن کے پھر اس کا جواب بعد میں دے دینا۔ جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ میری خالہ فوت ہوئی ہے نا، اور میری کزن سسٹر ہے، ان کی ممی تھی نا، تو وہ ان کے لیے جب گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ آسانی سے پتہ نہیں چلتا، 2-3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ قبرستان میں جاتی ہے ادھر وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہے تو بولتی ہے مجھے لگتا ہے بہت دیر سے ختم ہوئی ہے نا۔ اور دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ وہ جب بھی قبرستان جاتی ہے، مجھے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے بولا ہے کہ میں جب بھی ممی کی قبر کے نزدیک جاتی ہوں تو مجھے اچھی اسمیل آتی ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ کہیں ادھر ادھر کچھ کسی نے خوشبو والا تیلا یا ایسا نہ لگایا ہو، لیکن وہ بولتی ہے بہت 2-3 دفعہ میں جب بھی اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اسمیل اچھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مطلب اس میں کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہی نا کہ جب وہ گھر میں تلاوت کرتی ہے تو بولتی ہے مجھے اس خوشبو کا آنے کا کیا مطلب اچھی نشانی ہے، اور جو سورہ یاسین میں گھر میں پڑھتی ہوں تو جلدی فنش ہوتی ہے، اور جب قبرستان میں پڑھتی ہوں تو تھوڑا لگتا ہے دیر سے ختم ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، اللہ رب العزت ان کی بلکہ آپ کی خالہ جو ہیں اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت آسان فرمائے۔ باقی ان کی محبت ہے اپنی والدہ کے ساتھ، خوشبو کا آنا یقیناً ایک مبارک چیز ہے، اللہ رب العزت مزید ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جہاں تک سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کے حوالے سے بات ہے تو 2-3 منٹ میں تو ختم کرنی نہیں چاہیے، گھر کے اندر بھی آرام سے پڑھیں، قبرستان کے اندر بھی آرام سے پڑھ رہی ہیں وہ تو ویسے ہی اچھا ہے، گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ آرام سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، مزید میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیسے ہیں آپ حضرت؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟
حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق آزاد ریاست جموں و کشمیر پہاڑی علاقے سے ہے. صحیح ہے. تو میں حضرت پچھلے کئی سالوں سے وہاں قربانی کرتا ہوں. ٹھیک. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پر میرا اب کوئی نہیں ہے. میرے گھر میں جو ہے نا آدمی جو رہتے ہیں وہاں حفاظت کرنے کے لیے, تو وہ بیچارے میرے لیے بندوبست کرتے تھے. تو ابھی جس گاؤں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں جو ہے نا انہوں نے مل کر ایک تو میری زمین پر جبرن قبضہ کر رہے ہیں, ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں اگر قربانی جو جانور خرید لیا ہے کسی اور علاقے میں دے دوں, کیونکہ میرے خلاف غلط گوئیاں اور جھوٹیاں گوئیاں جا کر جو ہے نا ادارے والے سے دے رہے ہیں, مل کر سازش کر کے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں. اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس علاقے میں قربانی کا گوشت دوں جہاں قدر ہی نہیں ہے, جہاں سچ نہیں بولا جاتا, جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ رہنمائی کریں کہ میں کدھر قربانی دوں, کسی دوسرے علاقے میں یا ادھر. وہاں پہ کون ہے جس نے آپ کے لیے یہ جانور خریدا ہے؟ وہاں پر یہ مکان میں جو میرے مکان میں جو ہے نا جو آدمی رہتے ہیں وہ پنجاب کے یا دوسرے جو رہتے ہیں وہ. اچھا 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 اچھا. تو وہ میرے لیے بندوبست کرتے تھے. تو اب میرا دل نہیں چاہتا, میں اپسٹ ہوں حضرت جی بات ہے, کیونکہ میرے جو ہے نا وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. مثلا گروپ کی شکل میں جاتے ہیں, پولیس کے سامنے ان آدمی کو تنگ کرتے ہیں جبرن زمین پر. میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو آپ کو پتا ہے ادھر قبضہ مافیا, ان کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے, جو ہے سراسر غلط ہے حضرت. ایسا ہی ہے. اور وہ چیز پاکستانی جو ہے نا ان کی بہت جو ہے نا, ہم تو اپنے ملک کے بہترین سفیر ہیں مگر ہمارے ساتھ ادھر انصاف نہیں ہو رہا. وہ تو وہاں پہ ویسے خیر میرپور وغیرہ دیگر کئی جگہوں پہ ایک پلاٹ جو ہے وہ کئی بندوں کو بکا ہوا ہے. کہیں حضرت میرے خود کئی جگہوں پر بک گئے, میں نے چھوڑ ہی دیا. تو ابھی جو ہے نا وہ جو تھوڑی موچی جو زمین تھی میرے مکان کے ساتھ وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے, جو میں مزاحمت کر رہا ہوں, مگر میں ایک اکیلا اور ادھر وہ سارے. اب قربانی کا مسئلہ آپ سے پوچھا کہ میں کیا کروں, آپ رہنمائی حضرت کریں. میں کرتا ہوں جی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے, اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور آپ کی محنت کی کمائی ہے, اللہ کریم ان لوگوں کو عقل و شعور عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی مسز کے لیے دل کی گہرائیوں سے پلیز بہت زیادہ میرے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحت میں کامیابی دے. آمین 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 ثم آمین. کہ کوئی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا دل سے مشکور ہوگا. اچھا, میں دعا گو جی, میں دعا گو اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کی پوری فیملی کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے. آپ کی جو پریشانیاں, تکالیف, بیماریاں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے, اور اللہ کریم آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. میں دعا گو. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی فاضل بول رہا ہوں جی لندن سے. آج صاحب کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی, مہربانی جی. یہ پروگرام تو آپ کا بہت اچھا, بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں. اچھا شکریہ. تو میری وائف ہر ٹائم یہی پروگرام دیکھتی تھی آپ کا. اچھا. لیکن وہ اللہ کو پیاری ہوگی 11 جون کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں ہی. اللہ. تو 18-17 کو میں لے گیا پاکستان ڈیتھ باڈی, اور 18 کو وہاں جنازہ میرا ہوا ہے پاکستان میں ہی. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس کی خواہش تھی, میرا سوال یہ ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ میں پاکستان میں مروں اور پاکستان میں میرا تدفین ہو. ابھی وہ یہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وہ تو میں لے گیا پاکستان, اس کی وہاں جنازہ ہو گیا, وہاں دفنائی کی سارا کچھ. کیا اس کے روح کو یہ معلوم ہوگا کہ میں اس پاک سرزمین میں آ گئی ہوں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. حاجی صاحب اللہ رب العزت آپ کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک خالہ جی ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیا نام تھا ان کا؟ عابدہ خانم. عابدہ خانم صاحبہ, اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے. اور یقیناً جب ایسے آپ ہم سب ایک فیملی ممبرز کی طرح ہیں, آپ لوگوں کو پروگرامز ماشاءاللہ فیملیز مل کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں,
اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی تعزیت بھی ہے اور دعا بھی ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمت حوصلہ اور صبر عطا فرمائے. باقی میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے؟ آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. ہلو, ٹی وی کی آواز بند کر لیں پلیز. جی کیتی ہے بند. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کرم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. مجھے اور میرے بیٹے کو کورونا ہو گیا, تو کوئی پڑھنے کے لیے اور کوئی. اللہ اکبر. یہ کب ایسا ہوا؟ جی کل ٹیسٹ کرایا تھا, آج پازیٹیو آیا تھا. اچھا, تو اتنا پریشان نہ ہو آپ. یہ مطلب اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی نا تو پھر تو آپ ہمت ہار جاتا ہے انسان. اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے گا, صحت تندرستی کرے گا. آپ دونوں ماں بیٹا انشاءاللہ بالکل بخیر و عافیت ہو جائیں گے. یہ بھی بالکل یقیناً انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے. تھوڑا بہت اس کے کچھ جو ہے وہ چیزیں مختلف ہیں, لیکن اس کو بہت زیادہ آپ جو ہے نا اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ رب العزت آپ دونوں کو صحت, تندرستی, سلامتی والی طویل زندگی عطا فرمائے. جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی نا تو آپ نے پھر مجھے کال کر کے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, میں دعا کو. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت آپ نے موضوع چنا اور کمیونٹی کے مختلف مسائل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جہاں آپ کی سمجھ سوچ حل کرے. اللہ حضور کا صدقہ, اہل بیت, اہل صحابہ کا صدقہ آپ کی مدد فرمائے. حضور 4-5 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں تاکہ ان پر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رات کے وقت سوتے ہوئے آدمی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے وہ زبان عطا فرما جس زبان سے تیری نعمتوں کا شکر کیا جائے. اور دوسرا پوچھا جائے رب کریم کی پاک بارگاہ سے, یا رب کریم آخری نبی کے صدقے میں وہ زبان عطا فرما جس زبان سے علم کی روشنی پھیلے اور کسی کا دل دکھنے نہ پائے. آمین آمین. اور صرف دعا یہ مانگے یا رب کریم تو سچا, تیرے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں, تو سچا, تو نے جو آخری نبی بھیجا وہ سچا, اور جو آخری نبی پر قرآن بھیجا وہ سچا, اور تیرے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام, اہل بیت, یہ دونوں جماعتیں سچی ہیں. ان کے سچے راستے پر مجھے استقامت عطا فرما, ان پر روشنی ڈالے. آج مسئلے 2-3 اور بھی آپ سے پوچھنے ہیں. اگر کوئی آدمی بد کردار ہو تو اس کی کسی بات کو عملی جامہ پہنانا. ایک بزرگ گیا ہمارے پاکستان کے رہنے والے, اتنا لمبا عرصہ نہیں, وہ 70 میل ٹر کر ایک بزرگ کو دیکھنے کے لیے گئے. جس کو دیکھنے کے لیے گئے تو مسجد میں وہ بزرگ اندر داخل ہو رہا تھا, تو اس نے جو مسجد میں داخل ہونے والا پاؤں ہے وہ نہ کوئی اور دوسرا پاؤں اندر رکھ دیا. جو بزرگ 70 میل سے گیا وہ اسی وقت واپس آ گیا. آپ جیسے جو دانشور سے انہوں نے کہا حضرت جی یہ کیا, آپ تو اس کو بزرگ کو ملنے آئے تھے. آپ نے فرمایا جو شخص مسجد کا ادب, احترام اور سنت رسول کو چھوڑ سکتا اس کو ہاتھ ملانا اچھا کام نہیں. اور دوسری بات آپ سے بہت پوچھنی ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں فلسطین کو آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک مائی صاحبہ نے, آپ کی امتیہ نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے بڑے جلیل اور قدر پیارے نبی ہیں, میں یہ آپ سے چاہتی ہوں رب سے پوچھیں میرا مقام, میرا جنت کا مقام آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پسینہ. اچھا ماشاءاللہ جی. اصل میں اب کچھ ساتھ جو سوال ہے
اس پہ بھی چونکہ ہمیں بات کرنی ہے، ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں. غالباً نقشبندی صاحب آپ تھے ہمارے ساتھ، اچھی آپ گفتگو کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہرحال آپ نے کچھ جو باتوں کی اس طرف اشارہ کیا اس میں سے کچھ چیزیں ہیں اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک اچانک زوردار آواز آئی، اور اس مجلس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اور پھر آپ نے مزید تفصیل بتائی، کہا کہ ھذا باب، یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو آج سے پہلے، یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو آج سے پہلے نہ کسی کے لیے کھلا ہے اور نہ قیامت تک کے لیے پھر کبھی کھلے گا. اور کہا کہ یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا ہے، آپ کے لیے کھولا گیا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے 2 ایسے نور عطا فرمانا چاہیں کہ وہ نہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا کیے گئے، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ نور مختص فرمائے ہیں. اندازہ کریں آسمان کا وہ ایک خاص دروازہ پہلی بار کھل رہا ہے، وہ فرشتہ پہلی مرتبہ اس زمین کے اوپر آ رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ فرشتہ بھی کبھی زمین پہ نہیں آیا، دروازہ بھی پہلی بار کھلا، فرشتہ بھی پہلی بار آ رہا ہے، اور آ کے جو تحفہ، جو نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے پھر آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ نور کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ وہ نور ہے، یہ وہ بابرکت آیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس جیسی عظمت والی آیتیں پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی، ان کی امت کو نہیں عطا ہوئیں. تو اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اپنے رب کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور مختلف جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے آپ سوچ کے جب نماز پڑھتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ رب العزت کی ثنا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر آپ جب یہ پڑھتے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، تو اس وقت کا جو ایک نماز کا سرور ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ ہو جاتا ہے. کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کلام فرمائے، اور میرا رب مجھ سے کیا کلام فرمانا چاہتا ہے، وہ مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، میرا یہ جی چاہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا جاتا ہوں، اور میرے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی جو فرمان ہے، جو رہنمائی ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور اسی طرح سے جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی اہمیت بہت ساری ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا بھی فرمایا، الشافیہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کاملہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بسا اوقات اس کو دم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. کوئی بیمار، کوئی ایسا، کسی کو ایک موقع پہ ایک ڈنگ کسی چیز نے ڈس لیا، وہ طویل واقعہ ہے، لیکن اس میں پھر وہ ایک صحابی انہوں نے اس کو دم کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرما دی. باقی ساتھیوں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کے اسے دم کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ. تو فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ راقیہ بھی ہے، یعنی یہ اس سے پڑھ کے جب دم کیا جاتا ہے، شفا اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے. تو سورہ فاتحہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، اس کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے، بندہ اس کی رہنمائی بھی حاصل کرے. اس کے اندر پورا ایک اسلام کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، رب کی وحدانیت بھی مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نیک لوگ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ، انبیاء، رسل، اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسل، اور پھر صالحین امت، اولیاء کرام، وہ تمام ان کی طرف بھی ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روز آخرت ہے، جو روز جزا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ مالک یوم الدین.
تو اس طرح سے اس کے اندر یہ پورا ایک دین کا احاطہ ہے، تو انسان بار بار جب اس کی تلاوت کر رہا ہو تو جو تعلیمات ہیں وہ بھی ذہن کے اندر ہیں، اور ساتھ اس کی جو برکات ہیں بطور وظیفہ بطور عمل آپ کرتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح آپ نے بیماری کی جس کیفیت کا ذکر کیا، آپ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ اور یا 40 مرتبہ بھی مشائخ نے ذکر کیا ہے، آپ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آپ اس کو مطلب ساتھ جوائن کر کے، اور خاص طور پہ اسے اگر آپ جو فجر کی سنتیں اور فرائض ہیں اس کے درمیان میں یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی مزید برکات اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ آپ نے ذکر کیا تھا جی خالہ فوت ہوئی ہیں، سورہ یاسین آپ کی کزن گھر میں پڑھتی ہیں تو تیز ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے پڑھتی ہیں تو ذرا لمبا وقت لگ جاتا ہے، تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ ذرا بندہ ایک ایموشنل بھی ہوتا ہے، مزید اس کو پھر آپ توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر بھی بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آسانی سے جتنا کم ہو، جتنا کم رفتار کے ساتھ پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ قربانی آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کالرز کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ایمان صاحب، آج کے موضوع کے مطابق مجھے نہیں پتا آج کا موضوع کیا تھا، میں نے ابھی ٹی وی آن کی ہے تو مجھے ایک بات کرنی ہے جو کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کافی کوشش کی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا اور بیل ہوتی رہی، میرا فون نہیں آنسر ہوا۔ بات یہ ہے کہ بہت سے یہ جو پروگرام لگتے ہیں 3 دن آپ کا ہوتا ہے، 3 دن دوسرے امام صاحب سب کا، تو ایک سوال جو ہے نا وہ کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے کہ جو بار بار کہتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کا جو شعور اور جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مثبت پہلو نہیں نظر آ رہا تو بہتر ہے کچھ بھی نہ کرو، کہ جی وہ سب سے زیادہ سزا کس کو ہوگی راز معاشر، جو کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب سے زیادہ سزا کسے ہوگی جو جی شہید ہوتا ہے، سب سے زیادہ سزا کسے ہوگی جو عالم بنتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ دنیا آپ کو ایک عالم کی نظر، یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یا کہ تو یہ دنیا کی نظر ہے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ تو اپنے دل سے جاتے ہیں جہاد کرنے یا شہید ہونے، یا آپ قرآن حفظ کرتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے ساتھ رہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ جی یہ جو آپ کے پروگرام لگتے ہیں نا، آپ کے مختلف جو کلیگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ تو پکڑ اس کی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے گا اچھا تو نے دنیا میں شہید کا رتبہ پانے کے لیے محاذ پہ آیا تھا، دنیا نے تجھے دیکھ لیا تو شہید ہو گیا۔ تو اچھا چلیں آپ مزید بات کر لیں، پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اچھا دیکھیں اس میں کچھ آپ کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے، یقیناً انہوں نے جو حدیث مبارکہ ہے اسی کا مفہوم سامنے رکھا ہوگا اور اس کے اندر وہ دوسرا پہلو ہے، بالکل ہی اور پہلو ہے۔ آپ کی جو بہرحال اپنی بات ہے، آپ جس پہلو سے سوچ رہی ہیں، یقیناً انسان کو جذبہ بھی ملتا ہے، کہ احساس بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر وہ دوسرا جو پہلو ہے اس کے حوالے سے یقیناً انہوں نے بات کی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ اپنے جذبے کو مزید اضافہ دیں۔ وہاں پہ یہ بھی تو ہے نا، شہید کو شہادت ہوتے ہوئی اسے اپنا اللہ رب العزت دیدار عطا فرماتا ہے، اسے جنت کی جو منزلیں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں بار بار شہید ہوں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار مجھے یہ شہادت ملے، وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جو صدقات و خیرات والے ہیں ان کا اپنا ایک فضائل ہے، وہ فضائل کا باب بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ اس کو آپ پازیٹیولی اس کو بھی ذہن میں اندر رکھیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے جس حوالے سے ذکر کیا ہوگا وہ یقیناً جو دوسرا پہلو ہے کہ جس کے اندر اگر ہم کوئی شخص وہ بجائے اس کے خلوص کے، اخلاص کے، ریا کی طرف جا رہا ہو تو اس کے اندر نقصانات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ریا سے بچائے اور خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ انشاءاللہ اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوسچنز آنسرز ان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قربانی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، کچھ آپ نے لوگوں کے زیادتیوں کا آپ نے اشارہ کیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کے لیے اللہ کی آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔
جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، قربانی آپ نے کرنی ہے، اور شریعت اس کے اندر آپ کو کہیں پر بھی باؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ نے فلاں جگہ پہ کرنی ہے اور فلاں پہ آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی امتوں کے اندر جب قربانی کی جاتی تھی تو اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ آپ قربانی کریں اور اس کا گوشت باہر کسی جگہ پہ رکھ دیں، آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ وہ وہیں پر وہ گوشت پڑا گلتا سڑتا رہا ہے، تو اس بندے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، لوگوں کو علم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خاص کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ جو قربانی کرتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو میں تقسیم کر دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ قربانی قبول کرنا نہ کرنا اس کا معاملہ وہ اللہ رب العزت کیا ہے، انسان یہی توقع رکھے، یہی امید رکھے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں فلانے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے، بہت بڑا اس کا فضل ہے۔ تو اسی وجہ سے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قربانی کے حوالے سے ہمیں شریعت کے اندر یہ حکم بھی ہے، یہ چیز بھی ہے کہ آپ قربانی کے لیے کوئی خاص جگہ جو ہے وہ متعین نہیں ہے، لیکن آپ قربانی کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تمام سب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو میں کہہ رہی تھی آپ سے نا، اپنے کرونا وائرس سے آپ کیسے یعنی کہ ٹھیک ہوئے تھے، آپ کو بتانا چاہیے تھا آپ کو نا لوگوں کو۔ اچھا ابھی وہ اور میں نے یہ ابھی وہ سوال ہے نا، ابھی آگے اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو پتا، آپ کو یاد ہے پھر تب؟ جی جی مجھے یاد ہے، بڑے شوق سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ اور میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ پیریڈز کے دن میں نا عورتیں اپنے ناخن یا بال کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں؟ کاٹ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کاٹ سکتی ہیں، کاٹ سکتی ہیں، کاٹ سکتی ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ آپ نے یہ بات کہی کہ کرونا کا شکار ہوئے تھے، نہیں اس سے پہلے حاجی فاضل صاحب آپ شامل ہوئے تھے، اور اللہ پاک عابدہ خانم صاحبہ نے بتایا ماشاءاللہ آپ لوگ ریگولر یہ پروگرام دیکھا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اب تمام لوگ، میرے بزرگ بھائی بہنیں اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وقت دیتے ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو بیمار ہیں، میری دلی دعا ہے رب تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے، اللہ رب العزت ان کی بخش و مغفرت فرمائے، بالخصوص عابدہ خانم صاحبہ کے اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے۔ پاکستان میں آپ نے ان کی تدفین کی، کیا ان کی روح کو اس کا پتہ چلے گا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن حکیم کے اندر روح کے حوالے سے مختلف جو اشارات ملتے ہیں، اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ اور اس کے علاوہ مختلف دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک اور اس میں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس معاملے کو لے کے ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں، کچھ دوسرے انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا درمیانی معاملہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اثر سے یہ چیز ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مومن کی جو روح ارواح ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت انہیں علیین میں رکھتا ہے، اور وہاں سے وہ اللہ کے حکم سے جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی یہ ارواح کے معاملات ہیں، یقیناً اس میں اتھینٹکلی تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک جو اثر ہے اور جو مختلف اسلاف کے اقوال ہیں، اس سے یہی امید بھی ہے کہ جو پاک روحیں ہوتی ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بعد کے اندر بھی اس حوالے سے جو چیزیں ہیں آگاہ فرما دیتا ہے۔ اور اب کوئی اس کے اندر ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری چیز اس میں ایک اور چیز جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہے، اور جس میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مزید اطمینان ہو جائے کہ بھئی میں جو کچھ بھی ان کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ ان کو اس کی خبر ہو رہی ہے، وہ حدیث مبارکہ، یعنی ہر چیز تو ظاہرہ نہیں ہوتا، ہمیں اس میں بھی کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے وہی کہا کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ان معاملات کے اندر ہمیں اجتناب کرنی چاہیے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے
کہ باری تعالیٰ یہ کس وجہ سے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ باستغفاری والدک لک، عمل تو ختم ہو چکے، اب درجات میں بلندی کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا جو تمہارے اہل و عیال، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری اولاد تمہارے لیے جو دعا کا، صدقہ جاریہ کا، استغفار کا اہتمام کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ تو آپ جب کرتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، بہت سارے علماء اور اس کے اندر جو اہل علم ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اس کو آگاہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ جو ارواح کا ہے، نہ میں وہاں پہ گیا ہوں نہ کوئی اور۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت آسان سے آسان تر فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اچھا چلیں پھر نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہلو ٹی وی کی آواز بند کر لیں، آسانی ہو جائے گی۔ میں نے آواز بند کر دی ہے۔ جی آپ جی بات کیجیے۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک سورتوں کی چھوٹی بک ہوتی ہے جس میں سورتیں ہوتی ہیں، مزمل، سورت کہف، سورت رومان، ساری یہ بغیر وضو کے ہاتھ میں لے کے سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے پوچھنا تھا اگر کسی وقت سم ٹائم بغیر وضو کے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میں نے ایک خواب بتانا تھا کہ میری آنٹی کو۔ اچھا، خواب جو ہیں وہ ان کے لیے تو ہم سنڈے بات کرتے ہیں، تو کل کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ اس حوالے سے سوال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے، آسانی ہو جائے گی۔ میری تو ٹی وی کی آواز بند ہے۔ جی بات کیجیے، پھر میں آپ کو سن رہا ہوں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آج کیا بات ہے؟ مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، آپ بات کیجیے۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ کرنی تھی، آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے پچھلے میرا خیال ہفتے بتایا تھا کہ رات کے وقت اگر فرض کرو آپ صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتے تہجد کے لیے، تو رات کو جب آخری 2 نفل پڑے وہ تو اس کی نیت تہجد کی کرنی ہے یا قائم اللیل کی کرنی ہے؟ صحیح، اچھا وہ میں ان آخری 2 نفلوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، آپ بالکل قیام اللیل کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے مختلف نوافل میں پڑھ رہا ہوں، آپ تہجد کی بھی نیت کر لیتے ہیں، تو اصل تو وہی ہے کہ آپ جو تہجد کا جو بہترین وقت ہے وہ، اور بہترین اس کا طریقہ ہے کہ آپ بیدار ہو کے اس وقت کریں، تو باقی قیام اللیل کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تہجد کی بھی کر سکتے ہیں، علماء کی دونوں آراء اس کے اندر موجود ہیں، اور میرا جو اپنا اطمینان قلب اس رائے کی طرف بہرحال جاتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور مزید پھر اللہ رب العزت عادت کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ آپ اگر تہجد کی نیت سے بھی وہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے، 2 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو سونے کے بعد جب بیدار ہوں اس وقت ادا کریں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں ہر تقریباً ویکینڈ پہ، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کاش مسلمانوں میں یونٹی آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ آج دیکھیں کتنے ملک ہیں، 52 کنٹریز ہیں، اور کتنا اچھا ہو جائے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے، آپ کو مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ میں پوچھنے لگا تھا بھائی آپ کا شاید آپ سے پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے، تھوڑا تعارف بھی ہو جاتا ہے، آپ کو ویلکم بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کا حسن ذوق ہے، اللہ کریم سے مزید برکتیں دے۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کفن کے کپڑے کو زمزم کے پانی سے دھو لیتے ہیں،
جی، اور وہ پھر وصیت کر جاتے ہیں کہ وہ یہ استعمال کیا جائے. تو اس بارے میں کوئی حدیث ہے یا یہ صرف وہم اور گمان پر کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بات بہت مشہور ہے، ایک چینل پر بھی میں نے سنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو مکہ مارا تھا یا تھپڑ مارا تھا. یہ صحیح حدیث ہے یا ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. آپ کی پہلی مرتبہ کال ہے میرے خیال میں میرے پروگرام میں. نہیں، گا بگا کرتا رہتا ہوں لیکن زیادہ نہیں. اچھا چلیں، ماشاءاللہ دلچسپ آپ کے سوال ہیں، میں ان پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، مہربانی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. اچھا چلیں. السلام علیکم امام صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ پروگرام تو آپ کا ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. لیکن سب لوگ میرے سے پہلے جو بھائی آئے انہوں نے بھی کتنی تعریف کی ہے، تو سب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مزہ آتا ہے. تو اب دعا کریں اللہ پاک. میرے بچے باہر گئے، مجھے کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا نہیں، میرا پروگرام آیا ہوا، میں نہیں جا رہی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا میرے دوست جی، ایک تو یہ ہے، اچھا ایک میں بھول نہ گئی، ایک سیکنڈ، ایک بھول گئی ہوں. اچھا بات سنیں، کل جو آپ کہتے ہیں کہ آپ لگتی نہیں ہے اتنی عمر کی، دیکھ میں بات بھول جاتی ہوں. ہاں میں بھی بھول جاتا ہوں. جو ہماری آپ نے رائے لی ہے، آؤ بات کریں. لیکن آپ نے اپنی بھی تو رائے ہمیں بتائے نا. میں نے آخر میں ہمیں بھی کچھ سمجھ لگے کہ کیا ہے، ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اس سے. اچھا میرے خیال میں باتیں میں کرتا رہا ہوں، اور خاص طور پہ اس کا آخری حصہ جو ہے نا، اس کے اندر میں نے مختصر لیکن اس میں میسج دے دیا تھا. آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہے نا، ہم لوگوں کی باتیں سنی ہے نا، اپنی نہیں نہ سنائی. اچھا چلیں انشاءاللہ. ویسے پھر اگلے اس کو ہم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. اللہ رب العزت سے آپ لوگ دعا بھی کیا کریں. باتیں تو ہم سبھی اچھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف صاحب جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خیریت رکھے، آپ کی صحت تندرستی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ آپ کے جو ہم فینز ہیں ان کو سب کو تندرستی عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے. آمین. میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ سلام کرتے ہیں لوگوں کو، جی آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جی تو لوگ الٹا آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم بجائے کہیں وعلیکم السلام. اچھا وہ اصل میں شاید آواز نہ جاتی ہوگی. میں اس طرح جواب علیکم ہی ہے نا ویسے. ہاں جواب تو وہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ابتدان وہ کہہ رہے ہوں السلام علیکم. اچھا ہو سکتا ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے. چلے خیر، معافی چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ امام صاحب جی، اگر میری وفات یہاں ہو جائے، میں یہاں فوت ہو جاؤں انگلینڈ میں، ہونا تو ہی نا ایک دن جانا ہی ہے جی، تو شریعت کیا حکم ہے مجھے کہاں دفنایا جائے؟ کیا میں یہ کہوں کہ مجھے فلاں کنٹری میں دفنا دو، تو شریعت کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جزاک اللہ خیر، بڑی مہربانی. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے پہلے بھی کال کی ہے، میری ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو میری کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، ایک میرا کوشچن یہ تھا نا کہ وہ 5 صورتیں والی جو بک ہوتی ہے وہ ہاتھ میں لے کے بغیر وضو کے ہم صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو میرا کوشچن یہ تھا. دوسرا میرا یہ ہے کہ جب ہم وضو کر کے اپنی موزے پہن لیتے ہیں، اپنی ساکس، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ساکس پہنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، میری ایج 60+ ہے. تو جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنا سکارف بھی اتار دوں، اپنی ساکس بھی اتار دوں. اتنی میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اسپیشل جب شام کا میں کھانا کھاتی ہوں نا رات کا، اس کے بعد مغرب کی نماز جب میں پڑھتی ہوں نا تو اس وقت میرے سے نماز نہیں پڑھی. میں 3 فرض پڑھ کے پھر بیڈ پہ لیٹ جاتی ہوں، پھر تھوڑا ریسٹ کر کے تھوڑی پڑھتی رہتی ہوں، پھر اٹھ کے سنتے اور نفل پڑھتی ہوں. بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہوتا ہے.
ایک میرا یہ اگر میں ساکس اپنی اتار دوں اس وقت تو پھر میں وضو کر کے ساکس پہن لیتی ہوں, تو اگر میں اتار دوں تو میں کنٹینیو اپنی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ایک سوال میرا یہ. یعنی نماز کے دوران آپ اگر ساکس اتار دیں؟ جی, نماز مطلب 3 نماز کے درمیان کے مطلب 3 فرض ختم کر کے اگر میں ساکس اتار دوں اور دوبارہ اپنی سنتے نفل پڑھوں تو پھر میں اس طرح کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے وضو کیا ہوا ہوتا ہے؟ ہاں, میں وضو کر کے ساکس پہن لیتی ہوں نا بیٹا جی. باجی ہے 60+ عمر ہے اور گھٹنے میں بھی درد ہوتی ہے, بار بار پاؤں نہیں دھو سکتی میں, تو میں ایک دفعہ جو ہوتا ہے اپنا عصر کی نماز یا ظہر یا عصر کو کرنا وضو کر کے ساکس پہن لیتی ہوں. تو گھر میں ہی رہتی ہوں میں, باہر تو جاتی نہیں ہوں جو مجھے, تو پھر میں مسح کرتی ہوں کیونکہ میرے گھٹنوں میں درد ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہتی تھی کہ اگر جیسے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اگر میں ساکس اتار دوں. اتار دیتی ہیں آپ, نماز پڑھ لیتی ہیں, بعد میں دوبارہ ظاہر پھر جب آپ کو وضو کی حاجت ہوتی ہے تو تب آپ وضو کر لیتی ہیں نا دوبارہ. اچھا, پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, اگر آپ نے ویسے وضو پہ ساکس پہنی ہیں اور پھر ساکس اتار دی ہیں, آپ نماز کو کنٹینیو کر رہی ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے کہیں شاید سمجھنے میں تو نہیں کوئی غلطی کوئی لگ رہی, کیونکہ درمیان میں کوئی چیز شاید مس ہو رہی ہو کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وضو کر کے آپ نے جرابیں پہن لی, آپ نماز پڑھ رہی ہیں, نماز پڑھنے کے دوران آپ کو گرمی میں محسوس ہوتی ہے, پاؤں جو ہے وہ اس کے اندر بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے آپ ساکس اتار دیتی ہیں, آپ اگر سنت نفل پڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک, سمجھ آ گئی. اچھا بیٹا میرا ایک کوشچن ایک اور ہے جی, کہ میں جو لوگ سن رہے ہیں میں ان کو بھی یہ میسج دیتی ہوں, اور آج کل کی بچیوں کو بھی میں یہ میسج دیتی ہوں کہ خدا را شادیاں کر کے گھروں میں آ کے نا تو یہ جو بچیاں لڑائی ڈالتی ہیں نا, پلیز جو لوگ سن رہے ہیں میری بات وہ بھی بچیوں کو سمجھائیں. آپ یقین کریں 6 مہینے ہوئے ہیں بیٹے کی شادی کے, اتنا اچھا ہے میرا بیٹا, اتنا نیک, اتنا اچھا, اور بیوی اتنی اس کو کیا میں آپ کو بتاؤں. آپ نے کرائی تھی شادی اپنی مرضی سے؟ نہیں, بچے نے اپنی مرضی سے کی. بچے کو پسند تھی, بچے نے مجھے کہا ہے مجھے یہ لڑکی پسند ہے, آپ میری یہاں شادی کریں. یہ اکٹھے پڑھتے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری پسند ہے بیٹا کرو. 6 مہینے ہوئے ہیں, وہ اتنی لڑائی کرتی ہے بچے کے ساتھ. پہلے وہ تھی کہ ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, فٹافٹ بات ہوئی, شادی کروا دی. اب وہ لڑکی اس طرح چیختی ہے نا, میرے ساتھ نہیں, میری بڑی عزت کرتی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں نے اپنے اللہ کو جان دی نہیں, میرے ساتھ اس کی کوئی پرابلم نہیں, مجھے جی کرتی ہے میں اس کو جی کرتی. اچھا, اللہ پاک اپنے دنیا بھی لڑتے ہیں. اچھا چلیں, اللہ کریم دونوں کو صبر دے جی, دونوں کو آپس میں باہمی محبت عطا فرمائے, اور اس پہ انشاءاللہ دعا بھی ہے, اور ساتھ آپ لوگوں کو کوشش بھی کرنی ہے اپنے گھر کے اندر بھی معاملات کو ڈسکشن کے ساتھ بہتر کریں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہو؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. ٹھیکہ خان صاحب ہیں؟ جی 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 جی. آج تو آپ کی آنکھیں تھوڑی سی تھکیاں لگتی ہیں, تھوڑا سرما پا لیا کرو. اچھا چلو ٹھیک ہے خان صاحب. اس طرح آپ ویسے اسی لیے میرے خیال میں پروگرام دیکھتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ بھئی آج میں کون سا نکتہ جو ہے نا اس کو چھیڑوں. آپ بہت that's why you are knowledge, you see. Exactly right. یہ میں کہنا تھا جو اس کو بھی کرونا وائرس ہے نا, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. صرف انڈر لائن میری بڈی بھی تھے, بچی بھی آن شاپنگ کر چل رہے گئے, میں ان کو بتایا تھوڑی سی سوشل ڈسٹینسنگ رکھو, ماسک لاؤ. 2 کوشچن تھے. ٹھیک ہو گیا بالکل. چونکہ اب ہم پروگرام کے اختتام پہ, نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر میں کچھ جوابات بھی شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی سے بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. ساری ٹیم کو زندگی سے تندرستی سے الحمدللہ سب اللہ کریم کرم. وہ اتفاق کے لیے اور لڑائی جھگڑا ختم ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نا ہمارے جاننے والے ان کے بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں, بہن بھائی, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں. جی, بہن بھائی ماں کے ساتھ لڑتے ہیں بہت زیادہ. اچھا چلے میں عرض کرتا ہوں.
ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر کے باہمی جھگڑوں کو اللہ رب العزت باہمی محبتوں میں تبدیل فرمائے. کرونا کا آپ شکار ہوئی ہیں، دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، کچھ کرنے کے حوالے سے بھی ذکر کیا. جی میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں اور بالکل میں 3-4 ہفتے تقریباً جو ہے وہ اس میں پروگرام میں بھی نہیں شریک ہو سکا تھا. تو اس کے اندر جو سب سے مین چیز جو لرن کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو خوف ہے اس کو ختم کریں، اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خبروں سے دور رہیں، آپ سوشل میڈیا کے مختلف جو اس طرح کی نیوز ہیں اس سے ریلیٹڈ اس سے بچیں. آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بھئی یہ ایک پرابلم ہے، اس کا یہ سلوشن ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. مختلف دیسی ٹوٹکے بھی موجود ہیں، مختلف لوگوں کے اپنے اپنے تجربات بھی موجود ہیں. میں ایسا کوئی تجربہ آپ کو نہیں بتانے والا. بہت ساری چیزیں ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کو چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں. لیکن سب سے اہم اور بنیادی چیز آپ کو جو بھی فائدہ دے گی بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا یقیناً. اور اگر کوئی آپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے منشا، اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی بھی مسئلہ انسان کو جو درپیش آتا ہے اس کی منشا اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. وما ہم اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. خاص طور پہ جادو کے پس منظر کے اندر کہ کوئی بھی اس سے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اسی طرح سے آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں، اللہ کریم کی طرف متوجہ رہیں. اللہ رب العزت آپ کو شفا بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کی بیماری کو دور فرمائے. دونوں گھر کے اندر میں نے جیسے ذکر کیا، دیکھیں وہی بات ہے، ٹوٹکوں پہ بات چلی تو ایک نہیں 100 موجود ہیں. آپ بھی سن چکے ہوں گے، اس میں سے کچھ جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، جو آپ کو ایون ڈاکٹرز نے جو چیزیں تجویز کی ہیں اس کو بھی پوری طریقے سے عمل کریں. اور انشاءاللہ ہم سبھی آپ کے لیے دعا گوئیں. جتنے بھی اسلام چینل کے ناظرین انشاءاللہ اس وقت آپ دونوں ماں بیٹے کے لیے دعا گوئیں. اللہ رب العزت آپ دونوں کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ یو ول بی فائن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. لیکن سب سے ضروری بات ہے اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھیں. رات کے وقت سوتے ہوئے مختلف دعاؤں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. جی بہت ہی خوبصورت دعائیں آپ نے ان کا بیان کیا. اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور ہم سب کو سوتے وقت ایسی ہی اچھی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کرتے ہوئے رات کے وقت آپ آرام کرتے ہیں تو رات پوری آپ کی ایک جو برکات کے اندر جو ہے وہ گزرتی ہے. اس کے علاوہ جی آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو کوئی شخص کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یا صورتوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ وضو کے بغیر. اچھا دیکھیں، اگر تو آپ زبانی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر تو کسی کا بھی کوئی وہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے بھی اگر کر رہے ہوں تو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں بجائے. لیکن بہتر زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم کے ساتھ ساتھ، ہدایت کے ساتھ ساتھ ادب کی توفیق عطا فرمائے. ہم بسا اوقات اس قدر ادب کرتے ہیں کہ قرآن کو اٹھا کے 10 غلافوں کے اندر ڈال کے رکھ دیتے ہیں. وہ ایک انتہا ہوتی ہے، اور ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور یوں بھی اسے خدا نخواستہ رکھے. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کو سرہانہ بنا کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، ولا یاد باللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے. یہ دونوں انتہائیں. اس کے بجائے جہاں تک ممکن ہو اپنا ادب و احترام بھی کریں، اس سے ہدایت بھی حاصل کریں. اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر آسانیاں بھی فرمائے. اور یہ اس کی وہ کتاب ہے کہ جو اس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے بھی نازل کی ہے، اور اس کے اندر ہدی و شفا، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے اور برکات بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا جی کہ کفن اور دیگر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کل انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات، ان کے جوابات کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.